بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب راز زیارت کربلا۔ یہ کتاب مرجع اعلی جہان تشیع آیت اللہ العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ سے زیارت امام حسین کے متعلق کیے گئے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں حضرت نے روایات محمد و آل محمد علیہم السلام کی روشنی میں زیارت کے اجر و ثواب کو ذکر فرمایا ہے اور زیارت کے دنیاوی اور اخروی فوائد کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سرزمین کربلا کے فضائل، دریائے فرات کی فضیلت اور زائر امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بھی بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام امام حسین علیہ السلام امام حسین ٹی وی کی طرف سے خیام گاہ امام حسینی میں منعقد کیا گیا ہے۔ اسرار اور رموز اور فلسفہ زیارت کے عنوان سے، لہٰذا جتنے مومنین زیارات مقامات مقدسہ کے لیے جاتے ہیں، ضروری ہے کہ انسان معرفت رکھے کہ کس امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جس مقام پہ جا رہے ہیں اس مقام کی بھی اہمیت اور اس مقام کے بھی فضائل کا پتہ ہونا چاہیے انسان کو۔ لہٰذا مقام انتہائی افضل ہے۔ کربلا معلیٰ میں کھڑے ہیں ہم، اور یہ خیام گاہ امام حسینی علیہ السلام میں ہم موجود ہیں، اور پہلی نشست میں ہم امام حسین علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف بیان کریں گے کہ جتنے مومنین امام حسین کے چاہنے والے ہیں، مولا کے محب ہیں، مولا کی عزاداری میں شامل ہوتے ہیں، مولا کی زیارات کے لیے آ رہے ہیں کربلا معلیٰ میں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اسرار زیارت، یعنی زیارت کے راز، زیارت کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ائمہ نے اتنی تاکید کی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، اور پھر زیارت کے لیے اتنے فضائل بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ ہم کچھ نشستوں میں ہم بیان کریں گے کہ کیا راز ہیں جن کی وجہ سے ائمہ نے اتنی تاکید کی ہے کہ آپ زیارت امام حسین کے لیے جائیں۔ پہلی نشست ہے ہماری، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سا تعارف کروائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں۔ تو میں نے مختصر سی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس سورہ کا نام ہے سورۃ الفجر۔ ہمارے کتب تفاسیر میں روایات موجود ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ امام نے فرمایا کہ کیا آپ نے سورہ امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کی ہے اپنی نمازوں میں؟ پھر مولا نے فرمایا اگر کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے اپنی نمازوں میں تو اس کا اتنا ثواب ہے۔ تو آگے سے کسی راوی نے سوال کر دیا، مولا یہ سورہ امام حسین کون سا سورہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ قرآن میں جو سورہ فجر ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس کو سورہ فجر کہتے ہیں، اور ہم محمد و آل محمد اس سورہ کو سورہ امام حسین کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا نام سورہ فجر بھی ہے اور سورہ امام حسین بھی ہے۔
امام نے فرمایا اس کا نام اس لیے پڑا ہے اس کا کیونکہ آخری جو 4 آیات ہیں وہ ہمارے دادا کے فضائل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، آواز آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب امام حسین علیہ السلام سے یوم عاشور ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالی امام حسین سے راضی ہو چکے، ان کی شہادت سے، ان کی قربانیوں سے، تو آسمان سے ایک ورقہ، ایک کاغذ نازل ہوا کہ جس پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے امام حسین میں تیرا رب تجھ سے راضی ہوں، جلدی کرو میری طرف آ جاؤ۔ تو یہ امام حسین ہے جس کی زیارت کے لیے ائمہ نے تاکید کی ہے کہ جن کی ولادت علی مرتضیٰ کے گھر میں 3 شعبان کو ہو رہی ہے، اور مبارکباد دینے کے لیے حضرت جبرائیل کے ساتھ ملائکہ آ رہے ہیں، اور ولادت کے دن ہی شفاعت کا دروازہ کھول دیا اور ملائکہ کو شفا اس دروازے سے ملی۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو مدینہ منورہ میں امام علی علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے، رسول اللہ نے خوشی منائی، امیر المومنین بھی خوش ہوئے، ملائکہ بھی خوش ہوئے، اور پھر اس امام کی آپ اگر عظمت کو دیکھیں تو رسول اللہ کی بہت ساری احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ پہلی نشست ہے، کوشش کریں گے کہ مختصر سا تعارف بیان کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس امام کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کس عظمت کے مالک ہیں، کن فضائل اور کمالات کے مالک ہیں۔ رسول اللہ بہت ساری احادیث میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا بچہ ہے اس کی معرفت حاصل کریں۔ معروف قصہ ہے کہ جب رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے مسجد میں اور امام حسین آئے اور مولا کے قدم جب ڈگمگائے تو رسول اللہ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، امام حسین کو آ کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جو خطبہ دے رہے تھے امام، قرآن بیان کر رہے تھے، احادیث بیان کر رہے تھے، جو ان کا بیان تھا اس بیان کو چند لحظوں کے لیے مؤخر کر کے، چند لحظوں کو اس بیان کو چھوڑ کر امام حسین کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور تعارف کروا رہے ہیں کہ ھذا حسین وعرفوہ، کہ اے میرے اصحاب جان لو کہ یہ امام حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ ابوہ فی الجنہ، امام رسول اللہ نے فرمایا جدہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، ومحب محبی ہے فی الجنہ۔ فرمایا ان کے محب تو جنتی ہیں، لیکن جو ان کے محبوں سے محبت کرے، کوئی اس وجہ سے اس کی عزت کرے، کوئی اس وجہ سے اس کو کھانا کھلائے، پانی پلائے کہ یہ حسینی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر جنت واجب کر دی ہے۔ یہ امام حسین ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، کہ جو جنت کے مالک ہیں، کہ جو اپنے محبوں کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس جنت کربلا میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے جوانوں کے سردار کی معرفت حاصل کریں تاکہ آپ کی زیارت جو ہے وہ معرفت والی زیارت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔